سے تو چپرسن اس وقت بہت مشکل میں ہے، وہاں کے عوام بہت مشکل میں ہیں۔ اس وقت خیمہ بستی وہاں بنائی گئی ہے، وہاں پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور کل رات سے وہاں پہ کوئی 3 انچ سے زیادہ وہاں برف باری پڑی ہے۔ جگلوٹ اسکردو روڈ کے حوالے سے تو جگلوٹ اسکردو روڈ پر زیادہ برف پڑنے کی وجہ سے FW حکام ہے وہ صبح سے اپنی مشینری کے ساتھ سڑکوں پر برف کو ہٹانے میں مصروف ہے۔ کمائی موسمیات ہے اس کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو گلگت شہر اور گرد نواح کے جو پہاڑ ہے وہاں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ جو بلائی علاقے ہیں وہاں پہ 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے، جبکہ اگر ہم گپت سے اور گرد نواح کی بات کریں تو وہاں پہ 8 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ جی تو ناظرین، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے موسمی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے چلے کہ شدید برف باری کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق بہت سے سیاح پھنسے ہوئے ہیں مختلف شاہراہوں میں۔ اسی حوالے سے ہم موسمی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے نمائندے اس وقت گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں، جن میں سکردو سے SS ناصری، ہنزا سے رحیم امان، گزر سے کامران، گلگت سے تنویر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہمارے نمائندگان کو جو اس حالت میں بھی ہماری رپورٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بڑھوں گی سکردو SS ناصری سے۔ جی SS ناصری ہمیں بتائے گا کہ اس وقت سکردو میں موسمی صورتحال کیا ہے، اور کیا کون سی شاہراہ بند ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے؟ جی SS ناصری۔ نائمہ، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جو موسم کے صورتحال سے جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کو اپڈیٹ رکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اسکردو کے صورتحال کے حوالے سے تو اسکردو میں گزشتہ رات سے ہونے والی برف باری کے باعث اسکردو کے جو نشیبی علاقے ہیں یہاں پر تقریباً 2 سے 3 انچ برف پڑ چکی ہے، جبکہ بالائی علاقوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تقریباً 5 سے 6 انچ برف پڑنے کا ہمارے پاس اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اسکردو کے جو بالائی علاقے ہیں جس میں گلتری ہے، چنگو شگر ہے، اس طرح کے علاوہ خدا کو بلا کر ڈورو ہے، شگر کے جو برالدو ہے، رندو کے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر زیادہ برف باری کے باعث اسکردو شہر سے ان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گئے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے کہنے کے مطابق تمام تر ان کو سہولیات وہاں پر پہنچا دی گئی ہے، اور جو روڈ جو سڑکیں ہیں ان کو کھولنے کا کام جاری ہے۔ اگر ہم بات کریں جگلوٹ اسکردو روڈ کے حوالے سے تو جگلوٹ اسکردو روڈ پر زیادہ برف پڑنے کی وجہ سے FW حکام ہے وہ صبح سے اپنی مشینری کے ساتھ سڑکوں پر برف کو ہٹانے میں مصروف ہے۔ اس وقت جو GBTMA کی طرف سے جو ہمیں اطلاع ملی ہے ان کا کہنا ہے کہ اسکردو گلگت روڈ کو کلیئر کر دیا گیا ہے، تمام تر جو مسافر ہیں سیاح ہیں وہ گلگت اسکردو روڈ پر سفر کر سکتے ہیں۔ البتہ موسمی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو غیر ضروری سفر کرنے سے انہوں نے منع بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسکردو شہر اس وقت مکمل طور پر بادلوں کے گھیرے میں ہے، اور پہاڑ کی جو بڑی بڑی چوٹیاں تھیں وہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، تو بچے اس سے خوبصورت موسم سے انجوائے کر رہے ہیں۔ جو بزرگ ہے وہ دعائیں کر رہے تھے، وہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب خشک سالی کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، تو ہر طرف ایک خوشی کا سما ہے برف باری کی وجہ سے ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی بالائی علاقوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ اس شدید برف باری کے باعث جو لوگوں کو مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے لوگ پریشانی کا سامنا ہے۔ جی SS ناصری، بہت بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ہنزا سے رحیم امان کی جانب بڑھیں گے کہ رحیم امان ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ اس وقت ہنزا میں کتنی انچ کی برف باری ہوئی ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک چپرسن میں بہت سارے یعنی متاثرین کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا انتظامیہ نے کوئی اب تک عملی اقدامات شروع کیے ہیں وہاں پہ؟ جی السلام علیکم۔ چپرسن کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اوور آل ہنزا کا جو موسم ہے اس سال خشک سالی کا شکار ہے، اور چپرسن کے علاوہ اس وقت کہیں برف باری نہیں ہوئی ہے۔ البتہ کل نگر کے سائٹ پہ برف باری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مرساباد، اسن آباد اور علی آباد کے کچھ علاقوں میں ہلکی برف باری ہوئی ہے۔ باقی دیگر علی آباد سے لے جا کے سوس تک پورا ایریا خشک ہے، نہ پہاڑی برف باری ہو رہی ہے، نہ نیچے نشیبی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ تو اس سال بالکل موسم سردی کے برعکس ہے، اور انتہائی سرد اور خشک موسم ہے۔ تو آج کوئی امید ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج شام تک برف باری ہو سینٹرل ہنزا میں۔ باقی آپ نے جو بات کی چپرسن کے حوالے سے، تو چپرسن اس وقت بہت مشکل میں ہے، وہاں کے عوام بہت مشکل میں ہیں۔
اس وقت خیمہ بستی وہاں بنائی گئی ہے, وہاں پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں, اور کل رات سے وہاں پہ کوئی 3 انچ سے زیادہ وہاں برف باری پڑی ہے. تو انتظامیہ کی جانب سے وہاں پہ سہولیات پہنچا دی گئی ہیں, وہاں کا روڈ جو ہے وہ کلیئر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کی جانب سے مختلف ہنزہ کے جو سول سوسائٹی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, پاک فوج کی جانب سے وہاں پہ ان کی مدد کے لیے جو بھی امدادی چیزیں اور ایمرجنسی بیس جو بھی چیزیں ان کو نیڈ تھی وہ وہاں پہ پہنچائی گئی ہیں. لیکن موسم زیادہ سرد ہے, وہاں پہ برف باری کی وجہ سے ان کی مشکلات میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے. کل رات کو بھی ہماری وہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو سردی کی شدت میں اضافہ کی وجہ سے وہاں پہ بچوں کو خاص کر ان ماؤں کو اور ان بہنوں کو زیادہ تر مشکلات کا سامنا ہے, جو خاص کر وہ خواتین جو وہاں پہ پریگننٹ ہیں اور بیمار ہیں, بزرگ ہیں, تو سردی کی شدت کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. جی رحیم امان, شاہراہ کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ ہنزہ کے تمام شاہراہ میں سفر کرنا بالکل سیف ہے یا شاہراہیں بلاک ہونے کی بھی اطلاعیں موصول ہیں ابھی تک؟ نہیں, اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے لے جا کے سوس تک کوئی برف باری نہیں ہوئی ہے, روڈ شاہراہ جو ہیں وہ سارے کلیئر ہیں. البتہ اگر کوئی ٹورسٹ جو ہے وہ چائنا بارڈر کی طرف 0 پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ برف باری ہے, تو وہاں پہ ان کو احتیاط کرنا ہوگا اور احتیاط سے وہاں پہ جانا ہوگا. باقی کوئی شاہراہ جو ہے یہاں پہ بند نہیں ہے, جو ہمارا شمشال ویلی ہے اس کا راستہ بھی کلیئر ہے. جی بہت بہت شکریہ رحیم امان. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ گلگت میں ہمارے اپنے نمائندے تنویر حسین موجود تھے, ان سے جانتے ہیں کہ تنویر حسین ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کیا گلگت کے دیگر اضلاع کی طرح آپ بھی برف باری کے منتظر ہیں یا صرف بارش انجوائے کر رہے ہیں, اور اب گلگت کا درجہ حرارت کتنا ہے, اور کن گلگت کے علاقوں میں ابھی تک لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہے؟ جی نائمہ, بہت شکریہ. گلگت شہر اور اس کے گرد نواح کے پہاڑوں پر برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے, جس کے باعث سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے. برف باری کے نتیجے میں درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے, اور سرد ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اس صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے, جبکہ بالائی علاقوں کا رخ کرنے والے مسافروں کو محتاط رہنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ادارے الرٹ ہے. تاہم جو محکمہ موسمیات ہے اس کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو گلگت شہر اور گرد نواح کے جو پہاڑ ہے وہاں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے. تاہم جو میدانی علاقے ہیں ہلکی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے, اور شہریوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرے. اگر ہم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو پہاڑوں میں برف باری کے باعث یہاں کی جو گلگت شہر اور گرد نواح ہے یہاں پر کافی ٹھنڈ ہے, اور آج جو ٹھنڈ ریکارڈ کی گئی ہے وہ -2 درجہ سینٹی گریڈ ہے. جی تنویر حسین, جگلوٹ شاہراہ کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کیا اب جگلوٹ شاہراہ بالکل کلیئر کیا گیا ہے یا اب بھی بلاک ہے؟ جی اگر ہم شاہراہوں کی بات کی جائے تو گلگت سے غزر اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر اب تک کوئی لینڈ سلائیڈنگ کے حوالے سے کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے. اب تک جو ہے ابھی تک جو ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی شاہراہ اس وقت بلاک نہیں ہے. تاہم انتظامیہ نے جو شہری ہے ان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو موسمی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سفری پلان ترتیب دے. بہت بہت شکریہ تنویر حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ گزر سے ہمارے نمائندے کامران موجود ہے. کامران بتائے گا کہ اس وقت گزر کی موسمی صورتحال کیا ہے, کیا برف باری یا بارش کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے, اور انتظامیہ نے اب تک عوام کے لیے کیا خدمات سر انجام دیے ہیں؟ جی نائمہ, بہت شکریہ. تو اگر موسم کی ہم بات کریں تو اس وقت ضلع غزر میں موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے. سردی کی شدت میں
بہت زیادہ حد تک اضافہ ہو گیا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسم میں خاص کر برف باری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو غزر کے بالائی علاقوں میں تقریباً 8 انچ سے لے کے 1 فٹ سے زائد جو بلائی علاقے ہیں وہاں پہ 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے. جبکہ اگر ہم گپت اور گردنوا کی بات کریں تو وہاں پہ 8 انچ تک برف پڑ چکی ہے. اور اگر ہم ضلعی ہیڈ کوارٹر گاکوچ کی بات کریں تو گزشتہ رات سے وقفے سے بارش اور بلائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت اگر ہم شاہراہ کی اگر ہم بات کریں تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی شاہراہوں کے حوالے سے جو مسافر حضرات ہیں جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں ان کو یہ ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ بارش اور برف باری کے جو موسم میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرے. اگر ہم موسم اور برف باری کی بات کریں تو گلپت سے جو تالیداس کے مقام پر جو سیلاب آیا تھا جس کے سبب دیگر جو علاقے تھے وہاں پہ جو گاؤں تھے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں کے جو متاثرین ہیں وہ خیمہ بستی میں رہنے پر مجبور ہے. لیکن اگر ہم اس برف باری کے دوران اگر بات کریں تو وہاں کے جو بسنے والے تھنگی حقس تھنگی کے جو متاثرین ہیں جو تالیداس کے متاثرین ہیں ان کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ وہ خیمہ بستی پر رہ رہے ہیں اور زندگی گزارنے پر مجبور ہے. حکومت اور انتظامیہ کے وہ منتظر ہے ان کو بہتر کوئی سہولیات فراہم کیے جائے. اس حوالے سے ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا تھا کہ جو موسمی جو صورتحال ہے اور سردی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جس وجہ سے وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. اگر ہم دوسری جانب شاہراہوں کی اگر ہم بات کریں تو غزر اور بلائی علاقوں میں برف باری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے امدروف کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال متاثر ہے کیونکہ سردیوں کے جو اس موسم میں برف باری کے موسم میں گاڑیوں کا جو پھسلن ہے وہ ہونے کا خدشہ زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ نے بھی یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ بارش اور برف باری کے دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. جی بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین ہمارے نمائندے آپ لوگوں سے گلگت کے مختلف اضلاع سے موسمی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے تو انتظامیہ کی طرف سے بھی عوام کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ برف باری اور بارش کے موسم میں سفر سے احتیاط کیجیے اور بلا ضروری سفر کرنے سے خود کی زندگی بچائے اور عوام کی زندگی کا بھی تحفظ کرے.